السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 35ویں رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کے بادشاہ، ظالم بادشاہ نمرود کو دین کی دعوت پیش کی، لیکن اب وہ اعتراضات کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے خالق و مالک رب ہونے پر آپ نے دلیلیں پیش فرمائی اور اس کو بتلایا کہ اے بے وقوف، اے ظالم بادشاہ، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو بادشاہ لاجواب ہو گیا، کوئی بات اس سے نہ بن پڑ سکی، اب آپ پر تشدد کرنے لگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ایسی موت دی کہ ایک معمولی سے جانور مچھر کے ذریعے سے اس کا خاتمہ فرما دیا۔ اب دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا گیا تھا جو کہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والا ہے، اور آیت الکرسی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ذکر فرمائے تھے تو ہم کو ان پر ایمان رکھنا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے اور بڑھ جائیں گے، چاہے جل کر مرے، پانی میں گر کر مرے، شوق لگ کر مرے، جیسا بھی ہو مر جائے گا، تو ایک دن وہ بھی آئے گا، قیامت کا دن، کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب یہی بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو انسان مر جاتا ہے اس کو کیسے زندہ کرتا ہے، اس کے تعلق سے ہم کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے یہاں پر 3 واقعات ذکر فرمائے گئے۔ ان میں سے ایک واقعہ کل گزشتہ یہ بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قریب 600 سال پہلے کا واقعہ، کہ بنی اسرائیل جو کہ بہت نافرمان ہو چکے تھے، بیت المقدس یروشلم میں وہ رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کے ذریعے سے ان نافرمانوں کو تباہ و تاراج کر دیا۔ نافرمانوں کو خوب سبق سکھایا گیا، کئی سالوں کو اس ظالم بادشاہ بخت نصر نے مار دیا، کئی سالوں کو غلام بنا دیا تھا۔ الغرض جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کی بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی بھی زندہ موجود نہیں ہے، ہر طرف ناشے ہی ناشے ہیں اور پورے گھر تباہ و تاراج ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اب یہ ویران بستی، یہ مرے ہوئے لوگ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت طاری فرما دی اور آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو زندہ فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور اب آپ سے سوال فرمایا کہ اے عزیر، آپ یہاں پر کتنے دن ٹھہرے رہے؟ آپ نے حالت دیکھ کر سوچا اور سمجھ کر جواب دیا کہ 1 دن قریب۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو 100 سال تک موت طاری کر دی گئی تھی، 100 سال آپ یہاں پر پڑے رہے، اور پھر آپ کے ساتھ جو کھانا تھا وہ بالکل پاکیزہ کھانا تھا، خراب نہیں ہوا تھا 100 سال کے گزرنے تک بھی۔ لیکن جو سواری کا جانور تھا، جو گدھا تھا جس کے اوپر آپ بیٹھ کر آئے تھے، وہ مر کر سڑ گیا تھا، ہڈیاں بھی اس کی پوری پوسیدہ ہو چکی تھی۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر
عین الیقین یعنی آنکھوں دیکھا حال، کیونکہ انسان کے اندر ہوتا کیا ہے، ایک چیز اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہے جس کو علم الیقین کہا جاتا ہے، لیکن جو چیز ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ دیکھیں، آنکھوں دیکھا جب دیکھیں گے تو اور زیادہ اطمینان ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کے نبی نے بھی آنکھوں سے دیکھنا چاہا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال سلائے رکھا، زندہ کر دیا، اور جو آپ کی سواری تھی جو سڑ چکی تھی، گل چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنکھوں کے سامنے اس جانور کو بھی زندہ فرما دیا۔ اب آپ نے جب یہ حالت دیکھی کہ مردہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، تو اب حضرت عزیر علیہ السلام بول اٹھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسا چاہے مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دور کی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس واقعے سے ہم کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک پڑے رہے، آپ کے جسم کو ذرہ برابر بھی دھکا نہیں لگا، نہ کوئی کیڑا آپ کو کھایا، نہ مٹی آپ کو کھائی، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اب اس کی تائید ہم کو حدیث شریف سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی قبروں میں زندہ رکھا ہے، اور قبروں کے اندر کوئی مٹی، کوئی چوٹی، کوئی کیڑا مکوڑا آپ لوگوں کے جسم کو خراب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے بھی ہم کو معلوم ہوا کہ 100 سال تک عزیر علیہ السلام ویسے ہی موت کی حالت میں پڑے رہے، لیکن کوئی بھی دھکا نہیں لگا، اور پھر قبروں کے اندر جتنے بھی پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اب دوسرا واقعہ، اس سے دوسرا پیغام اس واقعے سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ انسان اس کا وجود بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ تو اب جب انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اگر وہ ختم ہو جائے، ان کو موت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، تو اب جو پہلے موجود نہیں تھا اس کو پیدا کیا، تو اب جو پیدا ہونے کے بعد مر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ پھر سے زندہ کر دے۔ اب اس کو مزید اور سمجھانے کے لیے اب یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے۔ آج کا واقعہ اور آج کی آیت یہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے کہا، اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو اس بات کا یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ بلا لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھو کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اوپر جو واقعہ گزرا تھا نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں جو بات چلی تھی، تو نمرود نے یہ بات ذکر کی تھی کہ میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں زندے کو مردہ کر دیتا ہوں۔ وہ کم عقل بے تکی باتیں کرنے لگا تھا،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے لیے دوسری دلیل پیش فرما دی تھی. تو اس سے ایک سوال پیدا یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بیکار کی دلیل دی تھی کہ اللہ زندہ کرنے والا ہے اور مردے کو اور زندوں کو مردہ کرنے والا ہے؟ کیا بیکار کی دلیل تھی؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ کم عقل اس کے معنی اور مفہوم کو غلط لیتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے ایک بے قصور کو سزا دے دی، مار دیا، اور جو مجرم تھا، قصوروار تھا، اس کو چھوڑ دیا. اب اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ دلیل بڑی مضبوط تھی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مرتبہ کا جو واقعہ ہے وہ یہ اس طرح سے تفاصیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جب آپ گزر رہے تھے راستے سے، تو سمندر کے قریب میں ایک مردہ ناش پڑی ہوئی تھی. جیسا جیسا پانی وہ ناش کے قریب آتا تو پھر جو مچھلیاں پانی کے اندر آتی تو وہ مردے کو تھوڑا سا کھا لیتی اور پانی کے تھپیڑوں کے ساتھ مچھلیاں واپس چلے جاتی. پھر جب یہ خشکی پر آ گیا، یہ ناش خشکی پر آ گئی، تو پرندے، چرند اور دیگر جانور اس کو نوچ نوچ کر کھانے لگے اس ناش کو. تو اس طرح سے ایک مردے کا گوشت جانوروں کے پیٹ میں جا پہنچا، یعنی تتر بتر ہو چکا، ادھر ادھر اب اس کا گوشت چلا گیا ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مردے کو دیکھا تو خیال پیدا ہوا کہ اب یہ مرا ہوا انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا گوشت مختلف جانوروں نے کھا لیا ہے، ہر کسی کے پیٹ میں تھوڑا تھوڑا ہے، تب یہ مردہ انسان کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ بات رکھی، یہ خیال گزرا، کیونکہ آپ کو تو پہلے ہی ایمان تھا، علم الیقین حاصل تھا، لیکن آنکھوں دیکھا حال دیکھنا چاہتے تھے کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. تو جب یہ بات اللہ کی بارگاہ میں رکھی گئی، دعا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کیا آپ کو ایمان نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے رب العالمین، مجھ کو تو بے شک ایمان ہے، آپ کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ آپ ہی مردوں کو زندہ فرمانے والے ہیں اور زندوں کو مردہ کرنے والے ہیں. لیکن میں اس وجہ سے ایک مردے کو آنکھوں سے زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو خیالات جو غلط میرے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ دور ہو جائے اور میرے دل کو سکون نصیب ہو، اطمینان حاصل ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں جبکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے خیمہ خیمہ کیوں نہ کر دیے جائیں، ان کی بوٹی بوٹی کیوں نہ کر دی جائے، ہر کسی کے پیٹ میں کیوں نہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو زندہ کرے گا مردوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ 4 پرندوں کو پالیے، ان کو مانوس کریے، اپنے بلانے پر ان کو آنے کے لیے اتنا ان کا لاگو کر دیجیے. تو اب بتلایا جاتا ہے، بعض مفسرین نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ ایک کبوتر، ایک مور، ایک مرغ اور ایک کووا تھا. تو یہ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پالنا شروع کیا. اب ہوتے ہوتے اب وہ پرندے آپ کے لاگو ہو گئے، مانوس ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ 4 پرندوں کو قتل کر دیجیے، ذبح کر دیجیے، اور کاٹنے کے بعد ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے، ایک ایک پرندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے اور ان کو تتر بتر کر دیجیے الگ الگ پہاڑوں پر، ایک کا ٹکڑا ادھر، ایک کا ٹکڑا ادھر، ایک کا ٹکڑا اس طرح سے اس کے ان کے بوٹی بوٹی کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیجیے. اب اس کے بعد جیسا وہ پہلے زندہ تھے اور آپ بلاتے تو کیسے وہ بھاگے دوڑے چلے آتے، اڑ کر آ جاتے تھے آپ کے پاس، اب تو یہ مر چکے ہیں اور مرنے کے بعد آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور الگ الگ مختلف کونوں میں ان کو ڈال دیا ہے پہاڑوں پر. اب آپ ذرا بلائیے ان کو. تو پھر جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلاتے ہیں ان مرے ہوئے پرندوں کو، تو فوری طور پر وہ پرندے زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میرا رب کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو گویا اب آپ کہہ اٹھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز کارآمد ہے. تو الغرض ہم کو ایمان کیا رکھنا ہے کہ ہم جو انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پہلے جو انسان زندگی گزار لیے
اور قیامت تک کے آنے والے انسان جو زندگی گزاریں گے، مر جائیں گے، چاہے کسی حالت میں کیوں نہ مرے ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام انسانوں کو پھر سے زندہ فرمائے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سب انسانوں کو حساب دینا ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔